الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد فعال لما يريد وهو على كل شيء شهيد وهو أقرب إليهم من حبل الوريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بشر وأنذر وحذر يوم الوعيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خواتین خیریت سے ہوں گی، اور جو کل کام دیا تھا اس کو بھی ریوائز کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ آج کی آیات پر جانے سے پہلے ہم حدیث ایک شیئر کرنا چاہوں گی میں۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اخلاص نیت کی۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ آج کی حدیث ہے اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھے رہو اور قریب قریب رہو، اور جان لو کہ تمہیں تمہارا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا اور مسلسل ہو۔ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ۔ سیدھے رہو سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم، کیونکہ دین اسلام صراط مستقیم پر ہے۔ اور قریب قریب رہو سے کیا مراد ہے؟ کہ سیدھے راستے سے قریب رہو، یعنی کہ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر اس میں چراگاہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہر چرواہے کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے وہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، تو جو بھی اس میں داخل ہوئے گا تو پھر اس کے لیے وعید کا ذکر آتا ہے۔ تو جو بھی جس طرح ایک میدان ہے اور اس میدان میں بہت ساری بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اور ان کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی بھی بھیڑ بکری اس باڑ کے قریب جانے کی کوشش کرے گی، اور اس باڑ سے باہر جو ہیں بھیڑیے ہیں، کتے ہیں، تو اگر کوئی بھی بکری اس باڑ کے جتنا قریب جانے کی کوشش کرے گی تو اس کا یہ زیادہ چانس ہے کہ بھیڑیا یا کتا اس کو وہاں سے اچکنے کی کوشش کرے، یا اس کا پاؤں سلپ ہو جائے اور وہ اس جگہ پر چلی جائے جہاں پر خطرہ ہے۔ تو قریب قریب رہو سے مراد کیا ہے کہ جو جتنا اندر ہوگا، دین کے جتنا اندر ہوگا وہ اتنا ہی سیف رہے گا۔ تو قریب قریب سے مراد کیا ہے کہ جو احکامات واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں ان کے قریب قریب رہو، اور جان لو کہ تمہارا عمل تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت وہ بہت بڑا انعام ہے،
اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ متاع قلیل ہے اور وہ ادنا درجے پر ہے. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے، چاہے وہ جتنا مرضی بہترین عمل کر لے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا. لیکن کوشش شرط ہے، کیونکہ ہم سے منزل کا وعدہ نہیں کیا گیا. یہاں اس دنیا میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے فلانی منزل تک پہنچنا ہے یا تم نے فلانی چیز حاصل کر لینی ہے، بلکہ کوشش کے اوپر سارا اجر. اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا کہ کوشش کتنی کی گئی ہے. سارے اعمال کوشش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہو. یعنی کہ کنسسٹنسی ضروری ہے. آپ تھوڑا کام کریں لیکن اس کو مسلسل کریں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا اللہ تعالیٰ اس شخص کو صدیق لکھ دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. یعنی کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، جہاں پر انعمت علیہم کی بات ہوئی تھی کہ وہاں پر جو ایک کیٹیگری آتی ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ کو بتایا گیا تھا نا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اس میں آتے ہیں. تو وہ ایک صدیق جو ہے یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک سٹیٹس ہے. تو جو شخص سچ بولتا رہتا ہے اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ہی جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے، تو وہ کیونکہ عادت بن جاتی ہے ایک انسان کی طبیعت کے اندر، وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ عمل پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو کاذب لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ آگے پڑھیں گے کہ قرآن کاذبین کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسی طرح اور بھی مختلف اعمال کے مختلف نام ہیں، جس میں سے کچھ تو جیسا بتا دیے گئے ہیں، کچھ جو پڑھیں گے بھی آگے، کچھ شاید ہمیں معلوم نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑا کام کریں لیکن اس کو مسلسل کریں. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن میں مومن کی مثال شجرۃ الطیبہ سے دی گئی ہے. تو جم کے کھڑے ہونا ہے. مشکل ہوئے گی، تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ محنت آپ کو بہت پے کرے گی اور علم کے اور دانائی کے دروازے اور حکمت کے دروازے کھولے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر ہم آج تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیں. اس ٹائم میں نے اس میں سلائڈس میں پیچھے سے نہیں ڈالا، آیات نہیں لگائیں، لیکن اگر ہم کلاس کے بعد اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اپنے قرآن اگر رکھ لیں اپنے پاس، تو ہمیں ٹائم مل گیا تو ہم تھوڑا سا سورۃ البقرہ سے بھی جو آیات ہیں 7 آیات تک، تو ہم ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 10 تک پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہیں، اور اگلی 2 آیات، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے خالص کافروں کی جو ہے ذکر کیا ہے. یعنی کہ وہ خالص مومنین تھے، یہ خالص کافر تھے جن کا کفر سامنے تھا. اور کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے بھی تصدیق نہ کرنا اور زبان سے بھی اقرار نہ کرنا. یعنی کہ اوپنلی ان کی دشمنی جو تھی نا وہ واضح طور کے اوپر سامنے تھی. اب ایک تیسری کیٹیگری کی بات کی جائے گی آگے، جو کہ ظاہری طور کے اوپر جن کا لبادہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا اور جو باتیں اور جو حرکتیں تھیں وہ بظاہر طور پر مسلمانوں کی طرح کی تھیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا. تو یہ کیٹیگری جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا آگے اور اس کی نشانیاں بتائی جائیں گی.
اور ان کا ذکر زیادہ ہے، ان کا ذکر جو ہے زیادہ ہے۔ یہ والی کیٹیگری جو ہے ان کو منافق کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی، یہاں تک آپ کی آیات ہیں۔ آج میں نے پیج کو تھوڑا سا بڑا کیا ہے کیونکہ کل مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو پڑھنے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ جی، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ، من ہم نے حروف میں بھی پڑھا تھا۔ من کا مطلب ہے سے، من سے۔ الناس جو ہے یہ انسان کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الناس جو ہے وہ بڑی مشہور سورت ہے اور اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ تو سورۃ الناس جو ہے وہ بیسیکلی اس میں ذکر کیا گیا ہے نا انسان کے بارے میں۔ تو الناس جو ہے وہ انسان کو کہتے ہیں۔ اردو میں ہم جس طرح بھی استعمال کرتے ہیں نا عوام الناس، اخباروں میں اکثر لکھا ہوتا ہے یا کچھ جو بکس ہوتی ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہ بلیک کلر میں آیا ہے یہاں پر۔ اور الناس جو ہے یہ واحد اور جمع دونوں میں استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی کلیکٹیو ناؤن ہے اسی لیے یہ اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ من یقول، اب یہ من سے، یہ من، اس میں مین کے اوپر زبر ہے، یہ من ہے سے من جو، من جو۔ من یقول، جب ہم اس کو جوڑ کے پڑھیں گے تو پھر من نہیں کہیں گے، من کہیں گے۔ من یقول، 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 یا پہلے آیا ہے سب سے جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یا اگر پہلا لفظ ہو تو وہ ترجمہ وہ کا رکھتا ہے، وہ۔ من یقول، وہ کہتے ہیں، یا علیحدہ ہے، قول علیحدہ ہے، قول وہ کہنا، بات کرنا۔ تو یا یقول وہ کہتے ہیں، من یقول وہ کہتے ہیں۔ تو من کا مطلب ہے جو، تو جب جو لگ گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو وہ کہتے ہیں، ہم پھر کہیں گے من یقول جو کہتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے بات ہو رہی ہے لوگوں کی، تو یہ پیچھے سے کیونکہ لنکڈ ہے اس وجہ سے ہم اس میں یہاں پر وہ کہتے ہیں کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھیں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں۔ اب اردو محاورے کو مکمل کرنے کے لیے ہم اس میں لگا دیتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ہیں یا کچھ ایسے ہیں، کیونکہ ہماری زبان میں پھر اس لائن کی سینس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، تو پھر ہم اسی لیے یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ، پھر اس کو جو پورا جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں لوگوں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا کچھ ایسے ہیں، یہ ہم اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اس میں ہم نے اردو محاورے کو مکمل کرنے کے لیے اس میں ہم نے یہ الفاظ شامل کیے ہیں۔
मैं यकूलू जो कहते हैं, आमन्ना, आमन्ना ईमान से है, ठीक है। अमन इसका रूट वर्ड है, अली हमजा मीम नून, अमन। आमन्ना आपने वो ज़मायर में पढ़ा था या ना, या और ना, तो ना जो है वो हमारे लिए, अपने लिए यूज़ होता है ना, हम के लिए यूज़ होता है। आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना हम ईमान लाए। बिल्लाही बा के नीचे ज़ेर है जो हमने पहले भी पढ़ी थी। बिस्मिल्लाह यहाँ पर साथ का मानी रखती थी बिस्मिल्लाह, और फिर इसके साथ इसके कुछ और भी मैंने आपको बताए थे कि बा के नीचे ज़ेर हो तो इसके कुछ और भी तर्जमे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका तर्जमा है बिल्लाही, अल्लाह पर, ठीक है। अल्लाह के साथ सही तर्जमा नहीं होएगा, अल्लाह पर। आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व और बिल यौमिल आखिरी आखिरत के दिन पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बा जो है वो दोनों जगह के ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। ये जितने भी अल्फाज आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला ये याद हो जाएंगे। हमने इस कोर्स में रट्टा नहीं मारना, क्योंकि जब हम रट्टा मारते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ज़ुबान के ऊपर तो जारी कर लेते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। और अगर आप रट्टा मारेंगे तो एंड तक आप पढ़ शायद लें और आप उसका सही तर्जुमा भी कर लें, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके एंड तक क्लियर नहीं होंगे, या अगर होंगे तो बहुत लेट होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करते जाएं, फिर आगे आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपने इसको समझ के पढ़ना है। व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। अब आप देखें इस इन हम की और ये जितने भी अब एक ही इस पेज में आप देखें हम की कितनी ज़्यादा तकरार है। तो जब आप इतनी दफ़ा इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो वो जहन के अंदर नक्श होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही बा की भी अब देखें एक ही लाइन में 2 दफ़ा तकरार है, तो फिर ये जब आप इसको 2, 4, 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर आप इसको रिपीट भी करेंगे घर में, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जहन के अंदर ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाएगा। व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व माँ, व और माँ। अच्छा, माँ का तर्जुमा आपने पहले पढ़ा है जो, माँ का आपने एक तर्जुमा पहले पढ़ा है जो। यहाँ पर माँ का तर्जुमा फ़र्क है। माँ का तर्जुमा माँ के मुख्तलिफ तर्जमे हैं, यहाँ पर माँ का तर्जुमा है नहीं, और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चल जाता है। अगर हम इसका तर्जुमा करें कि अगर पहले तो हम सही तर्जुमा करते हैं ना, व माँ और नहीं, हम वो, बिमुमिनीन ईमान वाले, बिमुमिनीन ईमान वाले। अब यहाँ पर भी बा है और यहाँ पर हम बिमुमिनीन ईमान वाले, इसका तर्जुमा हम जो कर रहे हैं ईमान वाले, उसकी एक रीज़न है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा बताई जाए तो वो कन्फ्यूजन का बायस बन सकती हैं। लेकिन अभी आपने इसको जहन में रखना है कि बिमुमिनीन और नहीं है वो ईमान वाले, ठीक है, या दिल से मोमिन भी आप कह सकते हैं, निसा तर्जुमे में लिखा हुआ है। अगर हम इसका तर्जुमा ये करें कि वमिनन नासी में यकूलू, और लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम अल्लाह पर, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व माँ और जो, हम वो, बिमुमिनीन मोमिन। तो ये तर्जुमा
بولنے میں بھی ٹھیک نہیں لگے گا اور کانسیپٹ بھی اس کا کوئی وہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماں کا ترجمہ جو ہے وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی نئی چیز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں کا ترجمہ ہر جگہ جو نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے ہوتا ہے. ایک جگہ جہاں پر ماں ہو، میم الف ماں، اور اس کے آگے اس آیت میں اس سے آگے کہیں بھی اللہ آ جائے تو پھر لازمی طور کے اوپر ماں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے اگزامپلز آئیں گی اس کی. وہاں پر لازمی طور کے اوپر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کانٹیکس کے حساب سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ادھر جو آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں کہ آپ نے ماں کا ترجمہ پہلے پیچھے جو آیات میں پڑھا ہے جو پڑھا ہے، اسی طرح ہی جو اوپر اس آیات کے شروع میں من کا ترجمہ جو ہے وہ بھی جو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ماں کا ترجمہ بھی جو ہو سکتا ہے اور من کا ترجمہ بھی جو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا جو کہ جو کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. وہ میں بعد میں جب ہم ڈسکشن کریں گے میں مائک کھولوں گی، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دیتے ہیں. اس کا جواب ہم اس لیسن کے بعد ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یخادعون اللہ، اب یہ یخادعون یہ ریڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ پیور عربک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیسن میں آج کے لیسن میں یہ ایک لفظ ہے جو کہ پیور عربک ہے، جس کو آپ کو تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. یخادعون کہ یہ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں یا وہ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اونا واو نون آ رہا ہے تو یہ جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جمع کی علامت ہے. یہ جمع جو ہے مذکر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں اوور آل سبھی آ جاتے ہیں. مذکر جب جمع مذکر کی بات ہو رہی ہو تو اس میں مرد اور عورت دونوں ہی عمومی طور کے اوپر شامل ہو جاتے ہیں. یو جو ہے یہ پھر وہی ہے، یو جو ہے یہ وہ کا معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے یا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے، ایک اس کا دونوں کا مطلب دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. والذین آمنوا و جو و اور الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کہ یہ ہم لائن کو پورا کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو جو ایمان لائے مکمل کرتے ہیں، اس طرح سے پڑھیں گے. و اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، مگر الا اردو میں استعمال ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ بہت کامنلی بولا جاتا ہے. پھر الا یہ کہ اس طرح بھی لینگویج میں بولا جاتا ہے، ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ الا جو ہے یہ اسی لیے بلیک میں لکھا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ اگر ماں کے بعد لائن میں اسی آیت میں اس سے آگے اللہ آ جائے تو ماں کا ترجمہ لازمی طور کے اوپر نہیں کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں ہے اور اس کے بعد اسی آیت میں اللہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ماں کا ترجمہ لازمی طور کے اوپر نہیں کیا جائے گا. وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، انفسہم اپنے نفسوں کو. ہم کی ضمیر جو ہے وہ ان کے لیے اور اپنے آپ کو کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. یہ
کانٹیکسٹ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اپنے لیے آئے گا یا ان کے لیے آئے گا. وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے نفسوں سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو. وما اور نہیں یشعرون وہ سمجھتے. یشعرون شعور سے ہے، شعور اردو میں استعمال ہوتا ہے. واو نون پھر جمع کی علامت ہے، یا وہ. یشعرون وہ سمجھتے، وما یشعرون وہ نہیں سمجھتے. فی میں، فی ہم نے پڑھا تھا، حروف میں پڑھا ہے اس کو کل. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ہم یہ ضمیر ہے ان کے لیے. اب یہاں پر انفسہم میں ہم نے اس کا ترجمہ اپنے لیے کیا تھا نا، اپنے آپ کو کے لیے. اور یہاں پر ہم فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اب جب آپ کانٹیکسٹ میں آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر کیوں اپنے لیے نہیں آیا اور یہاں پر کیوں اپنے لیے آیا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں. قلوب کی کل بھی بات ہوئی تھی کہ قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، اس کو قلب نہیں کہیں گے، یعنی کہ جو باریک کاف ہے، ڈنڈے والا کاف ہے، وہ نہیں کہیں گے، قلب نہیں کہیں گے، یہ ہے قلب. اور اس کی جمع ہے، قلب کی جمع قلوب ہوتی ہے. وہ جو قلب ہوتا ہے، جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے عربی میں، اس کی جمع کلاب ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو ان الفاظ کا، اور اسی طرح الفاظ آگے اور بھی آئیں گے، کیونکہ اردو میں ہمیں عادت نہیں ہے، اردو میں ہم ایک جیسی ہی ساؤنڈ رکھتے ہیں مختلف حروف کی، لیکن عربک میں ہر حرف کی اپنی آواز ہے. تو جب ہم حرف چینج کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں موٹے کاف کی بجائے باریک کاف پڑھیں گے تو اس کا مطلب ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ لوگ یہ بھی سیکھیں گے کہ ہمیں حروف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض ہے. مرض اردو میں ہم مرض استعمال کرتے ہیں، بیماری، قلبی امراض. اکثر جب آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں یا ایڈس وغیرہ میں دیکھتے ہیں دل کے امراض کو کہا جاتا ہے. تو مرض مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم فا حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تو، پس، جسے ہم کہتے ہیں نا پس کے معنی میں، تو کے معنوں میں، تو یا پس کہہ لیں، دونوں مطلب صحیح ہیں. فزادہم اردو میں ہم بولتے ہیں نا زیادہ، تو اس میں ہم زا کے ساتھ یا الف لگا دیتے ہیں، تو یا نہیں آئے گا بلکہ الف آئے گا. فزادہم، تو فزادہم یعنی کہ بڑھا دیا انہیں، اسے. مرض کی بات ہو رہی ہے. فزادہم بڑھا دیا انہیں. اللہ نے مرضاً مرض میں. فزادہم بڑھا دیا انہیں، اللہ نے مرضاً مرض میں. وَلَهُمْ اور لہم ہم نے کل لا بھی پڑھا تھا. لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم جو ہے یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ علیم نہیں ہے. عربی میں اکثر ایک یہ بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہے علیم عین کے ساتھ، ایک ہے علیم یہ جو اس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے حمزہ کے ساتھ. تو اکثر اردو جو لوگ بولتے ہیں تو وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا ترجمہ فرق ہے، اس کا ترجمہ فرق ہے. اس علیم کا مطلب ہے جو عین سے علیم ہے، جاننے والا، بہت جاننے والا.
یہ جو علیم ہے آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، المناک، ہم کہتے ہیں نا کوئی حادثہ بہت المناک حادثہ ہو گیا، یا المیہ ہم بولتے ہیں کہ کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی المیہ ہو گیا، تو بہت جو ہے کسی کے ساتھ کوئی دکھ والی بات ہو گئی، تو یہ وہ ہے۔ تو علم کا مطلب، ویسے علم کا مطلب ہوتا ہے درد، علم کا مطلب ہوتا ہے درد، تو عذاب علیم دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ بیما، با اور ما، یہ دو حروف ہیں جو مل گئے ہیں، با کے نیچے زیر ہے اور ما، بیما اس وجہ سے، بیما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، کانو تھے وہ، یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ ابھی لیسن کے شروع میں ہم نے کاذب کی بات کی تھی، تو یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس کا ترجمہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ نہیں ہیں مومن، حالانکہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ وما ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہیں ہیں وہ مؤمن، تو حالانکہ کیونکہ وہ ایک کانٹیکس میں جب ایک بات آ رہی ہے تو اردو محاورے میں یہ مناسب لگتا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے، یا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دونوں ٹھیک ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے اور بڑھا دیا انہیں بیماری میں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں اور لکھا ہوا ہے، یہ اور جو ہے نا، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا اور کر دیا، یعنی کہ زیادتی کے لیے جو ہے نا اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو لفظ ہے، یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اردو میں کوئی اس طرح کے ورڈز نہیں ہیں جو کہ ان چیزوں کو ڈیفائن کر سکیں، تو ہمیں پھر دوسرے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، جبکہ عربک کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ عربک کے اندر مختلف الفاظ کے اوزان ہیں، وزن ہے، اور وہ وزن جو ہے جب وہ لفظ کوئی اس وزن پر آتا ہے تو اس کے اندر مبالغہ یا جو بھی اس کی کوالٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر اور کا لفظ لگایا گیا، اس لیے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اور بڑھا دیا انہیں بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ابھی دل کی جو بیماری کی بات ہو رہی ہے، دل کی بیماری جو ہے، یہ کون سی بیماری کا ذکر ہے یہاں پر؟ ایک تو دل کی بیماری جو کہ ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، جو کہ مختلف طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ روح کے اوپر بھی جو اثرات آتے ہیں وہ بھی دل کی جو روحانی بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو دل کا جو تعلق ہے وہ دونوں طرف بہت اہم ہے، روحانی زندگی میں بھی اور جسمانی زندگی میں بھی۔
جسمانی زندگی میں بھی اگر دل اچھا ہے، صحت مند ہے، تو صحت اچھی ہے. اور اسی طرح ہی روحانی جو ہماری جو لائف ہے اس میں بھی اگر دل اچھا ہے، دل صاف ہے، قلب سلیم ہے، قلب مطمئنہ ہے، تو انسان اچھا ہوگا. یہ جو بیماری ہے نفاق، یہ دل کی بیماری قرار دیا گیا ہے اس کو. نفاق جو ہے وہ دل کی بیماری ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کو زمین سے پیدا کیا، اسی لیے اس کی خوراک کا ذریعہ بھی زمین سے ہی نکالا. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ زمین سے ہی نکلتی ہے. پودے ہیں، پھر انہی پودوں کو جانور استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، پودے بھی کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں. تو وہ زمین کے اوپر ہے وہ چیز. روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے وہ آسمان سے اتاری، آسمان سے آئی ہے روح. روح زمین سے پیدا نہیں کی گئی، روح آسمان سے آئی ہے. اسی لیے اس کی خوراک کا ذریعہ جو ہے وہ بھی آسمان سے وحی کی صورت میں آیا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کے لیے شفا ہے. تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. آپ اس کو پڑھتے جائیں، دل کے اندر سے بیماریاں ختم ہوتی جاتی ہیں اور دل صاف ہوتا جاتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ لوگوں کے مائک جو ہے وہ کھول دیتی ہوں اور پھر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اپنے مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. میں نام لیتی جاؤں گی تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ زیادہ شوق رکھتے ہیں لیسن سنانے کا تو وہ ہینڈ ریز کر لیں، اور باری تو پھر بھی کسی نہ کسی کی آ ہی جائے گی. تو ہم یہ بھی سن لیتے ہیں، اور اگر ہمیں ٹائم مل گیا تو ہم پچھلی آیات کی بھی انشاءاللہ تعالی ریپیٹیشن کر لیں گے. جی، صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، کچھ اسٹوڈنٹس نے کر لیا ہے. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے، زبردست. ہینڈ ریز کرانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف انہی لوگوں سے پوچھا جائے. بیسیکلی یہ شوق کی بات ہے. جس چیز میں شوق ہوتا ہے نا تو اس چیز کو انسان بہت اچھے طریقے سے سیکھتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی، سب سے پہلے سنتے ہیں سمرین اختر سے. جی سمرین، آپ اپنا مائک میوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، کل ہم نے آیات پڑھی تھیں اور آج بھی ہم تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ والا پیج ویسے تو پڑھ لیے، نیکسٹ والا دیکھ لیتے ہیں. جی کہاں سے سٹارٹ کروں؟ یہ آپ پڑھیں، عندہ سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عندہ پاس اجرہم عندہ ربہم، ان سب کے لیے اجر عندہ پاس ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان سب کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. ہاذا یہ من سے اندے پاس اللہ کے، ہاذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. پس لاہو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر عندہ پاس رب ہی اس کے، فلاح اجرہ اس کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہی، اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے، آپ سلیس اردو میں پڑھیں پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوئے گی. جی نیکسٹ. عند المسجد الحرام میں مسجد حرام کے پاس، جی. اجرہم ان سب کے لیے اجر عند پاس رب ہم ان سب کے لیے اجر ان کے رب کے پاس. جی. جزاؤہم ان سب کے لیے جزا عند پاس رب ہم ان کے رب کے پاس، عند ربہم ان سب کے رب کے پاس ان سب کے لیے جزا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آگے. جی ابھی نہیں، اب میں کسی اور سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے، اچھا آپ اپنا چلیں مائک ٹھیک. میوٹ کیجیے. جی ساجدہ اورنگزیب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. ساجدہ اورنگزیب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی ساجدہ من سے پڑھنا شروع کیجیے. من سے جی من قبل کا جی. پہلے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ پہلے سے. کا ضمیر ہے نا، کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سے پہلے. تم سے پہلے. کا ترجمہ تم ہے نا، تم سے پہلے. تم سے سوری تم سے پہلے. جی. میں ربیم نے سوری میں ربیم اپنے رب سے. جی. من الناس سے لوگوں سے. جی. من السماء آسمان سے. جی جی ٹھیک پڑھی، ٹھیک پڑھی. آسمان سے. من قبل کا من قبلکم. پہلے سے. من قبلکم پہلے سے. من قبلکم تم سب سے پہلے. تم سب سے پہلے. من الکافرین کافروں سے. من الظالمین ظالموں سے. ٹھیک ہے، بارک اللہ، ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے آپ نے. اچھا جی نیکسٹ ہے جن کا مائک میوٹ نہیں ہے میں ان سے نہیں سنوں گی. جو اپنا مائک میوٹ رکھیں گے میں ان کا نام لوں گی. کسی کا مائک انمیوٹ ہے تو میوٹ کر لیں پلیز، جزاک اللہ. جی راہیلہ افضل. جی راہیلہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی میں آپ سے پوچھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ من اہل الکتابی، یہاں پر لکھا ہوا میں پوائنٹر کر دیتی ہوں. من اہل الکتابی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی من اہل الکتابی. من سے اہل الکتاب، اہل کتاب سے. بارک اللہ. من ذریتنا، ذریت کہتے ہیں اولاد کو. من سے ذریتی اولاد نہ ہماری، ہماری اولاد سے. بارک اللہ. من الجنت والناس. من سے جنتی و اور ناس لوگوں، جنوں اور لوگوں سے. جنوں اور انسانوں میں سے. من الف جنوں اور شہر. انسانوں میں سے. من سے من الف شہر. الف شہر. الف شہر. الف کہتے ہیں 1000 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو. من سے الف 1000 شہر مدینے 1000 مہینے سے. جی بارک اللہ. جی نیکسٹ ہے نسرین جاوید. جی نسرین جاوید آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں آپ سے پوچھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے. الہ سے، ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں گی. الہ ربک. الہ طرف ربی کا، آپ کی رب کی طرف سے، رب کی طرف. ربی کا تیرے رب کی طرف سے. الہ نار جہنم، یہاں پر لکھا ہے. الہ طرف ناری آگ، جہنم جہنم کی آگ. ٹھیک ہے بارک اللہ. الہ نسائکم. الہ طرف نسائی عورتیں، کم تمہاری. ٹھیک ہے تمہاری عورتوں کی طرف. یا آپ کی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الہ یوم القیامت. الہ طرف یوم دن، قیامتی قیامت کے دن. جی قیامت کے دن کی طرف. ٹھیک ہے کی طرف. جی بارک اللہ. ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہے الائبہ. الائبہ الائبہ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی الائبہ اعلیٰ سے میں آپ سے پوچھوں گی. علی صلاتہم، یہ لکھا ہوا اعلیٰ صلاتہم ان کی نمازوں پر. ان کی نمازوں پر یا اپنی نمازوں پر بھی آ سکتے ہیں. علی جبل، پہاڑ پر. پہاڑ پر. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے سیدھے راستے راستے پر. پر. ٹھیک ہے شاباش. پر.
سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام موسیٰ اور ہارون پر سلام ہے. بارک اللہ بارک اللہ. جی نیکسٹ ہے کوکب. جی کوکب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی کوکب فی سے میں آپ سے پوچھوں گی. آج ہم نے پڑھا ہے فی قلوبہم مرض. آپ کو میری آواز آ رہی ہے کوکب؟ کوکب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں جی مرض ہے. صحیح کہہ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں، مجھے آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. مرض ہے. ٹھیک ہے. فی الکتابی کتاب کتاب میں. فی دنیا دنیا میں. دنیا میں. ٹھیک ہے جی. فی نار جہنم جہنم کی آگ میں. فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں. شاباش بارک اللہ. اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہ آپ کو سامنے ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ٹیبل جو ہے یہ وہ انہی جو ہے ہم نے پڑھے ہیں، جو بھی حروف پڑھے ہیں یہ انہی کے اوپر بنایا گیا ہے. اس میں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں: عند، مع، من، بین، الی، علی، فی. ٹھیک ہے، یہ حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں. آگے ضمائر لکھے ہوئے ہیں: ہو، ہم، کا، کم، یا، نا، جو ہم پڑھ چکے ہیں. ان ضمائر کو ان حروف کے ساتھ لگانا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کے سامنے پہلی مثال لکھی ہوئی ہے. آئندہ کو جب ہم ہو کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آئندہ ہو، آئندہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی اگر ہم کے ساتھ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آئندہ ہم. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے اس کو لگا کے جو ہے نا ساری ضمائر کے ساتھ لگا کے تو ان کو ایک دفعہ سب کو ان کے ساتھ لگا کے سنانا ہے. تو اب میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی، جن لوگوں نے ہینڈ ریز نہیں کیے ان سے پوچھیں گی. چلیں جی، سب سے پہلے ماجدہ شاہین، اب اپنا مائک میوٹ کیجیے، سوری ان میوٹ کیجیے. ماجدہ شاہین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماجدہ. جی اچھا ماجدہ، آپ نے آئندہ کو سب ضمائر کے ساتھ باری باری لگانا ہے اور اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے. چلیں شاباش. آئندہ. عندہو. جی عندہو عندہ کا میننگ ان کے پاس. عندہم عندہم ان کے پاس. جی. عندک تمہارے پاس. عندکم عندکم تم سب کے پاس. ان کے پاس، ان سب کے پاس. عندہو. اچھا یا کے ساتھ، عندہو. یا کے ساتھ کیسے عندی. جی عندی. 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 عندی میرے پاس. جی. عندنا. عندنا. عندنا ان کے پاس. ہمارے پاس. نا جو ہے وہ ہمارے کے لیے آتا ہے، ہمارے پاس. ٹھیک ہے بارک اللہ، اچھی کوشش کی آپ نے. جی نیکسٹ ہیں جی نسرین جاوید. نسرین جاوید سے سوری میں پوچھ چکی ہوں. چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں سمینہ عفان. جی جی. سمینہ عفان. جی سمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سمینہ، اسی طرح جس طرح انہوں نے آئندہ کے ساتھ سارے ضمائر لگائے ہیں، اب نیکسٹ ہے مع. مع کے ساتھ یہ سارے ضمائر لگائیں اور پھر آپ نے اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے ساتھ ساتھ. معہو، معہم، معک،
معکم مع یا معنا ما مع یعنی ہوتا ہے ہوگا، ساتھ. ما یعنی ہوگا، جب ہم ما کے ساتھ یا لگائیں گے تو وہ ہوگا معی، معی، معی. ٹھیک ہے. تو معہو، معہو کا مطلب کیا ہے؟ ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما نہیں. ساتھ، ساتھ، ساتھ. معہو اس کے ساتھ. معہو اس کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معاکم تمہارے ساتھ، معی ان کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، بارک. چلیں جی. من، من، من من ہوں، من ہو، جی. من ہم، من کا، من کم، مئی، منی، منی، منا، منا. منا. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے. سے. اسی طرح ہی سارے ضمائر جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے. ہمارے پاس ٹائم جو ہے صرف 10 منٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ میں آپ سب لوگوں سے پڑھوا لوں تاکہ ایک دفعہ یہ اس سے گو تھرو ہو جائیں. چلیں نیکسٹ پڑھاتے ہیں صوفیہ قمر صاحبہ. آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. صوفیہ قمر صاحبہ. اچھا چلیں وہ نہیں کر رہی تو طوبہ ہاشم. طوبہ ہاشم اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. چلیں جی. میرا خیال ہے کہ پھر انہی لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے تاکہ ہم اس ٹائم کے اندر اس کو ختم کر لیں. چلیں علیزہ سعید. علیزہ سعید آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. گروپ 1 سے ہیں علیزہ سعید. جی علیزہ آپ السلام علیکم. بینہ. وعلیکم السلام. بینہ، بینہ، بینہ کو بینا، بینا درمیان، بینا ہوں اس کے درمیان، بینا ہوں ان کے درمیان، بینا کا تمہارے درمیان، بینا کم تم سب کے درمیان، بینی میرے درمیان، بیننا ہم سب کے درمیان. شاباش بارک اللہ. الا بھی پڑھ لیجئے. الہ طرف، جی. الہو اس کی طرف، الہم الیہی، ان کی طرف، الیہی، الیہی اس کو پڑھیں گے الیہی اس کی طرف. الیہ نہیں پڑھیں گے، الیہ اس کو الیہ، الیہی، ہاں جی الیہی اس کی طرف. الیہ اس کی طرف، الیہم، الیہم پڑھیں گے یا الیہم پڑھیں گے؟ الیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، الیہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. الیہم ان کی طرف، الیکا تمہاری طرف، الیکم تم سب کی طرف، الیہ، الیہ، الیہ میری طرف، الینا ہم سب کی طرف. بارک اللہ، بارک اللہ. چلیں آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. نیکسٹ ہیں جی طیبہ مغل. طیبہ مغل اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. طیبہ مغل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیبہ آپ اعلیٰ سے پڑھنا شروع کیجئے. اعلیٰ پر، جی. علیہ علیہ اس پر، ٹھیک پڑھا آپ نے، ہاں صحیح پڑھا. علیہ اس پر، علیہم، علیہم، علیہم تم، علیہم تم پر، ہم، علیکا تجھ پر، علیکا تجھ پر، آپ پر، تم پر سب آ سکتا ہے. جی. علیکم تم سب پر، جی. علیہ مجھ پر، ہننا علیہ، ان پر، علیہ مجھ پر، علیہ علینا مجھ پر، علینا تم پر، ہم پر، اس پر، ہم پر. ہم پر. فی بھی پڑھ لیجئے. فی میں، فی ہی، فی ہی اس میں، فی ہی اس میں، فی ہم ان میں، فی کا
तुझ में, फीकुम तुम में, तुम सब में, जी। फी सब में, फी या मुझ सॉरी फी फिया मुझ फी में, फी या हाँ जी, फी मुझ में, फिया मुझ में, फीना तुम तुझ में, हम सब में, हम में। हम ना जो है वो हम को वाज़े करते हैं ना। तो ये जो है अब ये सारे ज़मायर जो है ना आपने हरूफ के साथ इनको पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ की फॉर्मेशन थोड़ी सी फ़र्क है लेकिन उसको हमने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया है, उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। तो अगर नहीं भी याद हुए तो एक दफ़ा घर में आप रिपीट करेंगे, आप अपने इंचार्ज से भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला ये याद हो जाएंगे। और ये वाले हरूफ आपने इनको सुना है तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों ने इसी तरह ही टेबल बना लीजिए, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिल कर लीजिए, या वैसे कॉपी पे आप टेबल बना लीजिए और इन सारे ज़मायर को इन सारे हरूफ को आपने इन सारे ज़मायर के साथ लिखना है, ठीक है। एक दफ़ा आप अपने हाथ से लिख लेंगे तो फिर ये आपके ज़हन में इंशाअल्लाह ताला बैठ जाएंगे, ठीक है। अब अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर लें। हमारे पास 3-4 मिनट हैं, सिर्फ वो लोग हैंड रेस रखें जिन्होंने कुछ पूछना है। जी डॉक्टर इस्बा अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी डॉक्टर साहब आपने कुछ पूछना है? अच्छा जी, मेशम आज़म आपने कुछ पूछना है? आप उन्होंने हैंड रेस किए में, आप अपना माइक आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा था। मुत्तकीन वही होते हैं जिनके अंदर तकवा होता है। मुझे तकवा थोड़ा सा समझा दो कि क्या होता है। तकवा जो है ना, इसको अब मेरे पास सिर्फ चार के भी 3 मिनट रह गए हैं, उसमें जल्दी तो मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतनी जल्दी तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन बहरहाल सिर्फ यही है कि आप तकवा को आप इस तरह से समझ लीजिए कि बच के रहना, यानी कि अल्लाह ताला की हदूद के अंदर ही रहना और अपने आप को हर उस काम से बचा के रखना जिससे अल्लाह ताला की आप ये कह लें कि डर हो के अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। सिंपली अगर उसको जितना भी मैं सिंपल करके चंद मुख्तसर अल्फाज में अगर डिफाइन करूँ तो वो ये है, ठीक है। तकवा की आपको मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो बहुत आराम से मिल जाएंगे, आप इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये तफसीर की क्लास नहीं है, इस वजह से हम लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछें कि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम मांगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब कभी तफसीर की क्लास होगी तो फिर ये चीज़ें उसमें इंशाल्लाह ताला डिफाइन की जाएंगी। लेसन से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप पूछ लीजिए। जी किसी ने कुछ नहीं पूछना है तो फिर आपकी क्लास का टाइम तकरीबन हो गया है बस, तो हम फिर क्लास अपनी ऑफ करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।